لاہور میں داتا دربار کے قریب سیوریج ہول میں گرنے والی ماں کی لاش 3 کلومیٹر دور اسلام پورہ کے علاقے سے مل گئی۔ بیٹی کی تلاش جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ابتدا میں ماں اور بیٹی کے سیوریج ہول میں گرنے کی اطلاع کو فیک نیوز قرار دیا تھا، جبکہ خاتون کے شوہر کو اصرار تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی سیوریج ہول میں گری ہے۔ پولیس نے خاتون کے شوہر سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا تھا، تاہم انہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ ادھر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں داتا دربار کے قریب سیوریج ہول میں گرنے والی ماں کی لاش 3 کلومیٹر دور اسلام پورہ کے علاقے سے مل گئی۔ بیٹی کی تلاش جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ابتدا میں ماں اور بیٹی کے سیوریج ہول میں گرنے کی اطلاع کو فیک نیوز قرار دیا تھا، جبکہ خاتون کے شوہر کا اصرار تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی سیوریج ہول میں ہی گری۔ پولیس نے خاتون کے شوہر سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا تھا، تاہم انہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ ادھر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ لاہور میں داتا دربار کے قریب سیوریج ہول میں گرنے والی ماں کی لاش 3 کلومیٹر دور اسلام پورہ کے علاقے سے مل گئی ہے۔ بیٹی کی تلاش جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ابتدا میں ماں اور بیٹی کے سیوریج ہول میں گرنے کی اطلاع کو فیک نیوز قرار دیا تھا، جبکہ خاتون کے شوہر کا اصرار تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی سیوریج ہول میں ہی گری ہے۔ پولیس نے خاتون کے شوہر سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا تھا، تاہم انہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ ادھر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ لاہور میں داتا دربار کے قریب سیوریج ہول میں گرنے والی ماں کی لاش 3 کلومیٹر دور اسلام پورہ کے علاقے سے مل گئی۔ بیٹی کی تلاش جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ابتدا میں ماں اور بیٹی کے سیوریج ہول میں گرنے کی اطلاع کو فیک نیوز قرار دیا تھا، جبکہ خاتون کے شوہر کا اصرار تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی سیوریج ہول میں ہی گری۔ پولیس نے خاتون کے شوہر سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا تھا، تاہم انہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ ادھر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ لاہور میں داتا دربار کے قریب سیوریج ہول میں گرنے والی ماں کی لاش 3 کلومیٹر دور اسلام پورہ کے علاقے سے مل گئی ہے۔ بیٹی کی تلاش جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ابتدا میں ماں اور بیٹی کے سیوریج ہول میں گرنے کی اطلاع کو فیک نیوز قرار دیا تھا، جبکہ خاتون کے شوہر کا اصرار تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی سیوریج ہول میں ہی گری۔ پولیس نے خاتون کے شوہر سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا تھا، تاہم انہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ ادھر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ لاہور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، داتا دربار کے قریب سیوریج ہول میں گرنے والی ماں کی لاش 3 کلومیٹر دور اسلام پورہ کے علاقے سے مل گئی۔ بیٹی کی تلاش جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ابتدا میں ماں اور بیٹی کے سیوریج ہول میں گرنے کی اطلاع کو فیک نیوز قرار دیا تھا، جبکہ خاتون کے شوہر کا اصرار تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی سیوریج ہول میں ہی گری۔ پولیس نے خاتون کے شوہر سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا تھا، تاہم انہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ ادھر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ لاہور میں داتا دربار کے قریب سیوریج ہول میں گرنے والی ماں کی لاش 3 کلومیٹر دور اسلام پورہ کے علاقے سے مل گئی ہے۔ بیٹی کی تلاش جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ابتدا میں ماں اور بیٹی کے سیوریج ہول میں گرنے کی اطلاع کو فیک نیوز قرار دیا تھا، جبکہ خاتون کے شوہر کا اصرار تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی سیوریج ہول میں ہی گری۔ پولیس نے خاتون کے شوہر سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا تھا، تاہم انہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ ادھر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ لاہور سے خبر ہے، داتا دربار کے قریب سیوریج ہول میں گرنے والی ماں کی لاش 3 کلومیٹر دور اسلام پورہ کے علاقے سے مل گئی ہے، جبکہ بیٹی کی تلاش جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ابتدا میں ماں اور بیٹی کے سیوریج ہول میں گرنے کی اطلاع کو فیک نیوز قرار دیا تھا، جبکہ خاتون کے شوہر کا اصرار تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی سیوریج ہول میں ہی گری۔ پولیس نے خاتون کے شوہر سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا تھا، تاہم انہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ ادھر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ لاہور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، داتا دربار کے قریب سیوریج ہول میں گرنے والی ماں کی لاش 3 کلومیٹر دور اسلام پورہ کے علاقے سے مل گئی۔ بیٹی کی تلاش جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ابتدا میں ماں اور بیٹی کے سیوریج ہول میں گرنے کی اطلاع کو فیک نیوز قرار دیا تھا، جبکہ خاتون کے شوہر کا اصرار تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی سیوریج ہول میں ہی گری۔ پولیس نے خاتون کے شوہر سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا تھا، تاہم انہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ ادھر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ لاہور میں داتا دربار کے قریب سیوریج ہول میں گرنے والی ماں کی لاش 3 کلومیٹر دور
اسلام پورہ کے علاقے سے مل گئی ہے۔ بیٹی کی تلاش جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے ابتدا میں ماں اور بیٹی کے سیوریج ہول میں گرنے کی اطلاع کو فیک نیوز قرار دیا تھا، جبکہ خاتون کے شوہر کا اصرار تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی سیوریج ہول میں ہی گری۔ پولیس نے خاتون کے شوہر سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا تھا، تاہم انہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ ادھر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے وسیم ریاض سے۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں بالکل دارا دوار کے قریب یہ باٹی گیٹ ہے، جہاں پر ماں بیٹی جو ہے وہ سیوریج لائن میں جو ہے وہ گرنے کی اطلاع ملی، جس کے بعد ریسکیو نے آپریشن شروع کیا۔ تو اب ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ماں جس کی شناخت جو ہے 24 سالہ سعدیہ کے نام سے ہوئی تھی، اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ مل گئی ہے، جس کو سیوریج سے باہر نکال لیا گیا ہے اور پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر مزید قانونی کارروائی جو ہے شروع کر دی، جبکہ بچی جس کی عمر 10 ماہ جو ہے وہ بتائی گئی تھی، اس کا نام ریدا جو ہے وہ اس نام سے اس کی شناخت ہوئی تھی، اس کی ڈیڈ باڈی کی تلاش تاحال جاری ہے۔ اس طرح سے ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا ہے کہ اس میں جو بھی ذمہ دار ہوئے ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ وقوع جو ہے وہ بھاٹی کے دادا دوار کے قریب جو ہے وہ رونما ہوا تھا، جس میں ماں نے اس بیٹی کو جو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا اور اپنے خاوند کے ساتھ وہ یہاں سے گزر رہی تھی۔ جو خاوند تھا اس کی طرف سے جو ہے وہ مختلف بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے تھے، جس پر اس کو بھی حراست میں لے کر پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر جو پوچھ گچھ کی اور پھر اب یہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ تلاش کر لی گئی ہے۔ اس کے مزید حقائق جو ہے وہ بھی جلد سامنے آ جائیں گے۔ جی اچھا وسیم، یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت انتظامیہ کا کیا کہنا ہے، کیونکہ فیک نیوز قرار دیا گیا تھا اور اس کے بعد اب یہ پیش رفت اس میں سامنے آئی ہے؟ دیکھیں اس میں جو شاید کیونکہ جو خاتون ہے اس کا خاوند تھا، یہ اس کے ساتھ تھا، اور جو لڑکی کے اہل خانہ تھے وہ بھی اطلاع ملی تو موقع پر پہنچے، تو اس کے کچھ بیانات تھے جو مشکوک تھے، اور جو لڑکی تھی ان کی طرف سے بھی الزامات لگایا جا رہا تھا کہ جو لڑکا ہے اس کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہ کیا گیا ہو کہ اس کو لڑکی کو پھینک دیا گیا ہو یا یہ فیک جو ہے وہ خبر دلوائی گئی ہو۔ لیکن پھر جب سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع، کیونکہ جیسے کہ اطلاع ملی تھی اس کے بعد ریسکیو 1122 نے یہ آپریشن جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اب ڈی آئی جی آپریشن اس طرح سے کنفرمیشن کی ہے کہ جو خاتون ہے جس کی نام شناخت سعدیہ کے نام سے ہوئی تھی، اس کی ڈیڈ باڈی کو ریکور کر لیا گیا ہے، لیکن اب بھی اس پر تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ تمام پہلوؤں پر تفتیش کی جائے گی اور تفتیش میں پھر مزید حقائق سامنے آئیں گے کہ آیا یہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا تعین کیا جائے گا، پھر اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ میں لائی جائے گی۔ جی اچھا وسیم، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ سیوریج ہول کے حوالے سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ اس میں کوئی انسان ڈوب نہیں سکتا، لیکن 3 کلومیٹر کے فاصلے جو ہے وہ لاش ملی ہے خاتون کی، اس پر جو ہے وہ کیا انتظامیہ کا موقف سامنے آیا ہے؟ دیکھیں انتظامیہ کا بھی اس حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ انتظامیہ کی طرف تو یہی کہا گیا تھا کہ یہ ایک فیک کال جو ہے وہ لگتی ہے، لیکن کیونکہ سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری تھا، جیسے ہی یہ اطلاع ملی تھی اور اس کے بعد اب اس چیز کی کنفرمیشن ہو گئی کہ ماں اور بچی جو ہے اس پہ گرے ہیں، کیونکہ خاتون کی لاش جو ہے وہ نکال لی گئی ہے، اور خاتون کی لاش کو نکال کر پولیس نے جو ہے وہ اپنی تحویل میں لیا ہے اور مردہ خانہ منتقل کر دیا ہے۔ اب اس پہ تفتیش کی جائے گی، تفتیش میں تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ ایس پی سٹی کا بھی اس حوالے سے ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا تھا کہ جو خاتون کا خاوند ہے اور اس کا جو چھوٹا بھائی، ان دونوں کو تحویل میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، جبکہ آس پاس کے سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ بھی چیک کیے جا رہے ہیں، جس سے تمام چیزیں جو ہے وہ جلد سامنے آ جائیں گی۔ جی بہت شکریہ وسیم۔